بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی زہر نہ ہوتے۔ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی زہر کر دو۔ مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا لالچ کرتی ہے۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ ملتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ جب وہ شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ جو شخص اس مہینے رمضان میں مومن بھائی کے ساتھ مسکرا کر پیش آئے تو خداوند تعالیٰ روز قیامت مسکرا کر اس کا استقبال کرے گا اور اس کو جنت کی بشارت دے گا۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم گوئی، کم خوری اور کم خوبی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اگر تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ لوگوں سے اس طرح ملو اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جو روح سے نمودار ہو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو۔ قرآن وہ روشن چراغ ہے جس کی لوح کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ فکر و نظر کا ایسا موزن دریا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ خبردار، علم نجوم حاصل مت کرو مگر اتنا کہ جس سے خشکی و تری کے راستے معلوم کر سکو، اس لیے کہ یہ علم کائنات کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نجومی بھی ایک طرح کا کاہن جادوگر جیسا ہوتا ہے، اور جادوگر کافروں جیسا ہوتا ہے، اور کافر جہنم کی آگ میں جلے گا۔ چلو اور نام خدا لے کر نکل پڑو۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی دوسروں پر زہر کر دی وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ جہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا
پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر جہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ 3 سنہری باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، بزدلی کیا ہے؟ فرمایا، دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا۔ آگاہ ہو جاؤ وہ علم کے جس سے فہیم نہ ہو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جان لو کہ تلاوت بغیر تدبیر کے سود بخش نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ عبادت جس میں فہیم نہ ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ میں تورات کو اہل تورات سے زیادہ جانتا ہوں اور انجیل کو اہل انجیل سے زیادہ جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جو شخص نیکی کرنے سے بخل کرتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے۔ اگر تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اگر کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ انسان کی فضیلت کا عنوان عقل اور اس کا حسن اخلاق سے ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ انسان کی اصل اس کی عقل ہے اور اس کی عقل اس کا دین ہے۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے مگر بہت ہی کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ قرآن میں تم سے پہلے کی خبریں تمہارے بعد کے واقعات اور تمہارے درمیانی حالات کے لیے احکام ہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں نہیں گرنے دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ انسان کی 2 فضیلتیں ہیں، عقل اور زبان۔ عقل سے فائدہ حاصل کرنا اور زبان سے فائدہ پہنچانا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم نہ کھانی پڑے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلف کرنا پڑے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی پاک سے پوچھا گیا، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ 3 لوگوں سے انصاف کی توقع فضول ہے، احمق سے، بدکار سے، بخیل سے۔